یہ ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ ہے۔ جب تک کہ خواجہ ہندوستان نہیں آئے تھے، غریب نواز کے آنے سے کسی کو ایمان ملا، اور جن کو ایمان نہ ملا کم سے کم ان کو زندگی گزارنے کا شعور تو مل گیا، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ تو مل گیا۔ آج اگر کوئی کلمہ نہ پڑھنے والا شخص گھر سے غسل کر کے صاف ستھرا بن کر کے نکلتا ہے تو یہ کسی اور نہیں بلکہ سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے، ورنہ یہاں کے لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ مہینوں وہ لوگ غسل بھی نہیں کرتے تھے۔ نہانے کے نام سے جن کو چڑ تھی، جن کو ناخن بڑے کرنے کا شوق تھا، جن کا حال یہ تھا کہ کھانا کھاتے تو فوراً حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے کہہ کر دیا کرتے تھے تاکہ پیٹ خالی ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اور کھائیں گے، یہاں کھانے کا لوگوں کو اتنا شوق تھا۔ ایک بیوہ کو شوہر کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، اس کا انکار دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن کب تک؟ جب تک کہ علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر ہند کی زمین پر قدم نہیں رکھتا ہے تو اس وقت تک کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن میرے خواجہ نے ہند کی زمین پہ قدم کیا رکھا؟ آپ اسلام کا پیغام لے کر کے آئے، آپ رسول پاک کے نائب بن کر آئے، اپنے نانا جان کے نائب بن کر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حیرت کی بات ہے ہزاروں تلواریں جو کام نہ کر سکی وہ سرکار غریب نواز کے کردار نے کام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہاں تلواریں ٹوٹ گئی ہے وہاں اس مرد درویش کی حکمتوں نے کام کیا ہے۔ آخر وہ کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے غریب نواز نے انقلاب برپا کیا؟ سرکار غریب نواز نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ اللہ اکبر! تو سرکار غریب نواز کا اللہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار غریب نواز اپنی پوری 97 سال کی زندگی میں اللہ نے ان کو 97 سال کی زندگی دی تھی، لیکن ہندوستان کی زمین پر ایک محتاط اندازے کے مطابق سرکار غریب نواز 40 سال سے زیادہ کا وقت سرکار غریب نواز نے نہیں گزارا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان 40 سالوں کے اندر، حالانکہ اس سے بھی کچھ کم ہوتے ہیں لیکن ایک میں محتاط اندازہ پیش کر رہا ہوں، ان 40 سالوں کے اندر سرکار غریب نواز نے کسی کافر سے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کسی کو نہیں کہا۔ آنے والا سرکار غریب نواز کے کردار سے، آپ کے انداز سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے ملفوظات سے اتنا متاثر ہوتا تھا کہ وہ خود ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آخر وہ کون سے ملفوظات تھے؟ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ۔ تو وہ کون سی گفتگو تھی؟ آئیے میں اس کے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے انا ساگر والا واقعہ نہیں دہراؤں گا، اب میں آپ کے سامنے اونٹوں کے بیٹھنے کا تذکرہ نہیں کروں گا، اب میں آپ کے سامنے انگلی کے ایک اشارے سے پتھر کو روکنے کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ آئیے اس گفتگو کو چھیڑتے ہیں، اس اللہ اکبر ملفوظات کی طرف چلتے ہیں۔ بلکہ اب میں تو آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں سے ہٹ ہی جاتے ہیں، رات سمن سے ہٹ کر اب ہم تصورات کی دنیا میں اجمیر معلیٰ چلتے ہیں۔ لیکن اب تک آپ اجمیر شریف گئے ہیں، غریب نواز کے مزار پہ آپ نے حاضری دی ہے، آج ہمیں غریب نواز کے مزار پر بھی نہیں جانا ہے، بلکہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے، 850 سال پہلے ہم سرکار غریب نواز کو وہاں پر دیکھتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزار دیا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ آئیے تصورات میں لائیں۔ ایک مرد درویش، ایک فقیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور سامنے انا ساگر اپنا پورا جو ہے گویا کہ اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے جو ہے مکمل طور پر پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ ایک فقیر ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ ہم بھیک مانگنے والوں کو فقیر نہیں کہتے، اس لیے کہ بھیک مانگنے والوں کو بھکاری کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں فقیر
اس کو کہتے ہیں جس کی قناعت کو اللہ اکبر غنا رشک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ اکبر فاقہ کشی پر پیٹ بھرے ہوئے انسان بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی یاد الہی کی بنیاد پر غافلوں کو اللہ کو یاد کرنے کا شعور نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی رواداری کے سامنے نفرتیں ٹوٹ جاتی ہے اور رواداری کے سامنے گویا کہ نفرتیں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ یہی جو ہے فے اور قاف اور یا اور را کا تصور ہے جو ایک فقیر کے اندر سمٹ آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مرد درویش رسول اللہ کا نائب جس کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا ہے، جو باپ کی طرف سے حسینی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسنی سید ہے، یعنی نجیب الطرفین سید، اللہ اکبر، سرکار غریب نواز زندگی کا اکثر حصہ ایک درخت کے نیچے گزارا ہے۔ سرکار غریب نواز کی زندگی کا زیادہ تر وقت اجمیر معلیٰ کی زمین پر ایک درخت کے نیچے گزرا ہے۔ یہ جس کو ہم غریب نواز کی چوکھٹ آج کل کہتے ہیں اور ان کا آستانہ کہتے ہیں، یہ تو جے پال جوگی کے مسلمان ہونے کے بعد جے پال جوگی نے آپ کو پیش کیا تھا، اس کے بعد یہ آپ کے تصرف میں آیا تھا۔ اس سے پہلے سرکار غریب نواز، اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں دین کی دعوت کے لیے اللہ کے رسول کے اس شہزادے نے کتنی محنت کی ہوگی۔ اللہ اللہ، آج ہم پنکھوں کے نیچے، اے سی کے اندر اور آرام دہ سواریوں کے باوجود بھی دین کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز نے جن دنوں ایک درخت کے نیچے وقت گزارا ہوگا، گرمی کا موسم بھی تو آیا ہوگا، اور وہ بھی راجستھان کی گرمی، بارش کا موسم بھی تو آیا ہوگا، سردی کا موسم بھی تو آیا ہوگا، اور وہ بھی راجستھان کی سردی۔ مجھے دوسرے صوبے والوں کو راجستھان کی سردی اور گرمی سمجھانا پڑتی ہے، لیکن راجستھان والوں کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ راجستھان کی سردی کیسی ہوتی ہے، راجستھان کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک درخت کے نیچے آپ نے تینوں موسم گزارے صرف اللہ کے دین کے لیے، اور اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں سرکار غریب نواز جو جبہ مدینہ منورہ سے پہن کر آئے تھے، اسی جبے پر آپ کی روح نکلی ہے، یعنی کہ ایک ہی جبے پر پوری زندگی گزار دی ہے۔ حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غریب نواز کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا ہے تو آپ کے جبے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کئی کلو کا اس جبے کا وزن ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ، آخر اس جبے کا وزن کئی کلو کا کیوں ہو گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ جبہ پھٹتا تھا تو اس میں پیون لگا لیا جاتا تھا، پھر پھٹتا تھا، پھر پیون لگا لیا جاتا تھا، پھر پھٹتا تھا، پھر پیون لگا لیا جاتا تھا۔ پیون اتنی کثرت سے لگائے گئے کہ اس جبے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں غریب نواز نے یہ مشقتیں اٹھائی ہے، آج بہت آسانی کے ساتھ مسلمان اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اللہ کے دین کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی محنت کی ہے، بلکہ ہم نے تو یہ سبق پڑھ لیا ہے کہ رسول اللہ نے چاند کے ٹکڑے کیے اور دین پھیل گیا، آقا نے سورج کو پلٹایا اور دین پھیل گیا، غریب نواز نے ناساگر کو کٹورے میں سمیٹا اور دین پھیل گیا۔ یاد رکھیں، چاند کے ٹکڑے کرنا برحق ہے، لیکن چاند کے ٹکڑوں کو لوگوں نے جادو کہہ کر کے اس معجزے سے منہ پھیر لیا تھا۔ جو قوم چاند کے ٹکڑے دیکھ کر کے مسلمان نہ ہوئی وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محنتوں سے مسلمان ہوئی، اور جو قوم انا ساگر کو کٹورے میں دیکھ کر مسلمان نہ ہوئی وہ قوم غریب نواز کی محنتوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئی۔ ہم نے اپنے اسلاف کی محنتوں کو کرامتوں کی نظر کر دیا ہے۔ میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں، یہ کرامتیں حق ہیں،
ہیں لیکن ان کی محنتیں چھپ گئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس نے اللہ کی راہ میں 60 سال کی عمر تک کے کبھی نکاح کرنے کا تصور بھی نہیں کیا، اتنی محنتوں میں مصروف رہے سرکار غریب نواز، آج ان محنتوں کا ہم نے صلہ کیا دیا ہے۔ بہرحال میں بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ درخت کے نیچے ایک مرد درویش بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگوں سے آخر گفتگو کیا کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو مسلمانوں کی گفتگو سے بڑی دلچسپی ہے۔ مسلمان اپنے مدرسوں میں کیا کہتے ہیں، مسلمان اپنی محفلوں میں کیا کہتے ہیں، مسلمان اپنے مریدوں سے کیا بات کرتے ہیں۔ آؤ سنو، 850 سال پہلے اس فقیر نے آخر کیا باتیں کی تھی جس کی بنیاد پر آنے والا بیٹھ ہی جاتا تھا، اٹھ کر جانے کا کبھی تصور نہیں کرتا تھا۔ لوگ ہندوستان میں زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ مرد درویش زمینوں پہ نہیں بلکہ ضمیروں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ زمین پہ جو قبضہ کرتا ہے وہ مرنے کے بعد قبضہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جو ضمیر پر قبضہ کرتا ہے قبر میں جانے کو 800 سال ہو جاتے ہیں پھر بھی اس کے نام پہ اس طریقے کی محفلیں سجا کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس نے قلوب و اذہان کو فتح کیا ہے اس کا نام غریب نواز ہے، جس نے ضمیروں پہ قبضہ کیا ہے اس کا نام کو اسے دنیا غریب نواز کہتی ہے، جس نے دلوں کو عشق رسول کا شعور عطا کیا ہے، جس نے آوارہ پیشانیوں کو خدائے وحدہ لا شریک کے آگے جھکا دیا ہے، اسی کو دنیا معین الدین چشتی کہتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ جسے دنیا معین الدین اجمیری کہتی ہے، انسان اگر کسی کو ووٹ دے کر کے منتخب کرے وہ 5 سال اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، جسے مدینے کا تاجدار اقتدار عطا کرتا ہے وہ قبر میں جا کر بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا نظر۔ نعرے تکبیر، میرے پیارے آقا، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز اولاد غوث اعظم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آؤ تصور میں آج سرکار غریب نواز کی محفل میں بیٹھتے ہیں، زبان میری کس منہ سے کہوں، کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں زبان میری ہے بات ان کی، یہ بھی کہنے میں میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ زبان میری ہے بات ان کی، زبان بھی انہی کی ہے اور بات بھی جو ہے وہ انہی کی ہے، اپنا ہے کیا جو نظر کریں، سب کچھ تو انہی کا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لیکن آؤ سنو سرکار غریب نواز کے ملفوظات کیسے ہوتے تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آج اللہ کسی کو بولنے کا شعور دیتا ہے یا تقریر کرنے کا ہنر دیتا ہے تو وہ زبان سے آگ اگلتا ہے، وہ زبان سے فتنے پھیلاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اگر فتنوں کا خوف ہے تو میری امت کے مقرروں کی وجہ سے خوف ہے، کیونکہ میری امت کے خطبہ میری امت میں فتنے پھیلائیں گے اور ایسے فتنہ پرور مقرروں کی زبانیں قیامت کے دن آگ کی کینچیوں سے کاٹی جائے گی۔ کبھی مجھے ڈر لگتا ہے اللہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں۔ اللہ ہمیں ثواب اور استقامت کی راہ عطا فرما، سچائی اور ہدایت کی راہ عطا فرما۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آئیے دیکھیں وہ کیسے الفاظ ہیں جو دلوں کو چھو جاتے ہیں اور دلوں کی دنیا میں انقلاب بپا کر دیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آئیے اللہ اکبر، اس دلیل کے لیے دلیل العارفین کی طرف چلتے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تعلیم حاصل کی، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے رسول اللہ کی احادیث سے جو موتی چنے ہیں وہ یہ ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کی بنیاد پر اتنا نقصان نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا گناہ کر کے اللہ کو بندہ اتنا ناراض نہیں کرتا، سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان اپنے ایمان والے بھائی کو ذلیل کرتا ہے، یعنی ایمان والوں کو ذلیل کرنا یہ سب سے بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے
जब तुम कोई अपने मुसलमान भाई को जलील कर देते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारे गरीब नवाज की तालीम तो देखो। फरमाते हैं बड़े से बड़ा नुकसान अल्लाह अकबर तुम्हें उतनी मुसीबतों की तरफ न ले जाएगा जितना मुसलमान को जलील करना। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं इंसान को गाली देना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कभी खटमल को भी गाली मत दो, कभी पिस्सू को भी गाली मत दो। अगर तुमने खटमल और पिस्सू को गाली दिया है तो क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उसके मुतालिक सवाल करेगा। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं अगर तुमने किसी मोमिन को गाली दी है और उससे माफी नहीं मांगी और तुमने तौबा नहीं की है तो मुझे डर है जब मरोगे तो तुम्हारा ईमान तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम काफिर होकर के मरोगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुझे बताओ जिस मजहब के अंदर खटमल और पिस्सू को गाली देने की इजाजत नहीं है उस मजहब में बीवी को गाली देने की इजाजत कैसे हो सकती है? बीवियों को मारने वाले, बीवियों को मां बहन की गालियां देने वाले, बेटों और बेटियों को मां बहन की गालियां देने वाले कहां है? अगर तुमने किसी मोमिन को अल्लाह अकबर एक गाली दी है तो गरीब नवाज का मसलक ये है, सरकार गरीब नवाज फरमा रहे हैं मरने से पहले तुम्हारा ईमान छीन लिया जाएगा। और ये बात कब की जा रही है? 800 साल पहले की जा रही है, 850 साल पहले की जा रही है। यानी उस दौर में जो गालियां आज तुम देते हो एक दूसरे को, इस गाली का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। गाली कहते हैं किसी इंसान को उसके मनसब से हटाकर कहने को गाली कहते हैं। जैसे आपने इंसान को कुत्ता कह दिया ये गाली है, किसी इंसान को सुअर कह दिया ये गाली है, किसी इंसान को अल्लाह अकबर फाहिशा का बेटा कह दिया ये गाली है, ये है गाली। आप मुझे बताएं आप किसी इंसान को यूं गाली दें तो अल्लाह अकबर ईमान पर खात्मे के लाले पड़ जाएं। अल्लाह अल्लाह, आज तुम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो? एक दूसरे का दामन पकड़ते हो, एक दूसरे से लड़ाइयां करते हो। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे महफूज नहीं, तुम्हारे घर वाले तुमसे महफूज नहीं, हत्ता कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे महफूज नहीं। कैसे मुसलमान हो? एक मुसलमान जो है वो खटमल और पिस्सू को गाली नहीं दे सकता। हम लोगों की जबानों को क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं? और याद रखना जन्नत लिखा कर नहीं लाए हो। अगर तुम्हारे मिंबरों से तुम्हें जन्नत के टिकट दिए जाते हैं ना तो ये तुम्हारे साथ धोखा किया जाता है। बड़ी माजरत के साथ हम बहुत ज़ौक से कह देते हैं फलां को देख लो तो जन्नत मिल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं जिसको दिखा के जन्नत बांट रहे हो क्या उसका जन्नती होना भी कोई यकीनी है? सहाबे किराम ने जिस जात को देखा था उस जात को मालिके जन्नत कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सहाबा ने रसूलुल्लाह के चेहरा देखने पर इक्तिफा नहीं किया था। कुरान जब उनका परिचय कराता है तो यूं कराता है तराउम रुक्कअन सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, कि जब तू उन्हें देखेगा तो तू उन्हें रुकू और सुजूद करते हुए देखेगा। और वो ये जो काम करते हैं तुमसे तारीफ वसूल करने के लिए नहीं करते बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करते। हमारी हालत क्या होगी? अमल से कोसों दूर और रसूमात के बंधन में बंध गए। अगर ईमान पर दूसरों को गालियां देने वालों और गालियां देकर अपने कलेजों को ठंडक पहुंचाने वालों, अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, मैं उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से जसारत कर रहा हूं, गलती करूंगा तो इस्लाह करेंगे क्योंकि मैं एक छोटा तालिबे इल्म हूं। अगर नबी का बेटा भी कुफ्र पर मरे तो वो भी जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी और आपकी औकात क्या है? हमारी हैसियत क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता एक नबी का बेटा कुफ्र पर दुनिया से गया? अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया लैसा मिन अहलिक। अल्लाह का फरमान हुआ नूह को, नूह अब ये तेरी आल से न रहा। कुरान ने ये नहीं कहा कि अब ये तेरा बेटा न रहा, बल्कि अब ये तेरी आल से न रहा। अगर नबी का बेटा होकर कुफ्र पर मरता है, बल्कि हद तो ये मैं हैरान रहता हूं कभी कभी, बाप आखिर बाप होता,
नबी हो तो भी बाप बाप होता, वली हो तो भी बाप बाप होता, आलिम हो तो भी बाप बाप होता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिरों की सोहबत में रहकर बिगड़ गया, और जब तूफान नूह शुरू हुआ, नूह अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी उस पे तूफान आया, तो बेटा सामने खड़ा था। अल्लाह का हुक्म, नूह उसी को कश्ती में बिठाना जो तुझ पे ईमान लाया। नूह अलैहिस्सलाम की तमन्ना थी, काश मेरा बेटा, तवज्जो करें, ध्यान करें, आज मेरी कौम का जहन बन गया है, हम नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो भी जन्नत अपना ठिकाना है। दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फेंको, हीरो की तरह चेहरा बनाओ, जन्नत में जाने से रोकना किसने है? जन्नत तो अपने बाप की जागीर है। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई है। अल्लाह का हुक्म है कि जो तुझ पे ईमान लाए, नूह उसी को कश्ती में बिठाना, किसी और को नहीं। नूह के दिल की तमन्ना है अलैहिस्सलाम, मेरा बेटा, बेटा बेटा होता है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के सामने किस कदर मुअद्दब है। सोचते हैं कि बेटा मेरा कलमा पढ़ ले ताकि कश्ती में बिठा। बेटे को समझाने लगे, मेरे बेटे ईमान ले आ ताकि कश्ती में बिठा लूं, इसलिए कि मेरे अल्लाह ने तूफान भेजा है, अब जमीन से पानी निकलेगा, आसमान से बरसेगा, दुनिया डूब जाएगी। बेटे ने कहा, आपके अल्लाह का तूफान जब आएगा तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और अपने आप को बचा लूंगा। हजरत नूह ने कहा कि बेटे, जब तू पहाड़ पे चढ़ेगा तो मेरे अल्लाह का भेजा हुआ तूफान तुझे वहां से भी डुबा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब न माना, नूह नबी के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे बेटे को कश्ती में दाखिल करने की इजाजत दे दे। निदा आई, अब अगर तूने सिफारिश की इसकी तो अपने महबूब बंदों की फहरिस्त से तेरा नाम खारिज कर दे। सुनियो, सोचो तुसी, एक बाप की बनाई हुई कश्ती, एक बेटा कुफ्र की वजह से दाखिल नहीं होता, और पिदराना शफकतें जब बाप के वजूद पे गालिब आती है तो बाप अपने काफिर बेटे के लिए दुआ करता, अल्लाह मुझे अपने बेटे को कश्ती में शामिल करने की इजाजत। अल्लाह फरमाता है, नूह अगर तूने दोबारा इसकी सिफारिश की तो अपने महबूब बंदों की फहरिस्त से तेरा नाम खारिज कर दूंगा। और उस बाप का दिल क्या था, फिर जनाबे नूह ने उस काफिर की सिफारिश भी नहीं की। बाप और बेटों के दरमियान एक मौज उठी। कुरान कहता है सूरह नूह, बाप और बेटे के दरमियान एक मौज उठी और उस मौज ने हमेशा के लिए बेटे को गर्क कर दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। आप सोचते नमाज छोड़कर जन्नत मिलेगी, आप सोचते जुओं के अड्डों पर रात गुजारोगे जन्नत मिलेगी। जन्नत लिखा कर लाए हो, जन्नत की जमानत दी किसने है? वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। मेरी अकीदतें कहती है, बिस्तर आयशा दूर से करोड़ों दर्जा अफजल मुझे नजर आता है, क्योंकि दूर पर मूसा है, बिस्तर आयशा पर जाने मूसा है। दूर पर तौरात आती है, बिस्तर आयशा पे कुरान नाज़िल होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा बिस्तर पे कुरान आता हो, जिसके बिस्तर पे कुरान आता हो, वो रातों को हाथ उठाकर कहती है, काश मैं पैदा ना होती, काश मैं पैदा ना होती, ताकि क़यामत के दिन हिसाब देने से बच जाती। और अगर पैदा हो गई थी तो बचपन में मर जाती और भूली बिसरी हो जाती, लोग आयशा का नाम तक भूल जाते। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है जिसे महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन होने का शरफ अता किया गया है? और आज हम सुबह उठते हैं तो इस शान से माज़अल्लाह कि सबसे पहला गुनाह अपने नामे अमाल के दफ्तर में यह लिखा होता है कि हमने फजर की नमाज छोड़ दी। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात पर कि मेरी कौम बेखौफ हो गई। आज वो कौन सा जुर्म और गुनाह है जो कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं?
ہم کہتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے بخش دے گا. ایک ہی بات، اللہ کریم ہے بخش دے گا. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ تیرے گناہ پہ تجھے بخش دے گا. وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اسے قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو اسے کریم جان کر گناہ کرتا ہے. اس کا مطلب شیطان نے تیری فکر کو اغوا کر لیا، شیطان نے تیری فکر کو معاذ اللہ الیاذ باللہ تیری فکر اور تیرے دماغ پر وہ چھا گیا. اللہ کو کریم جان کر گناہ مت کرو. اللہ کی پکڑ بھی تو دیکھو وہ کتنا غیرت والا ہے. دیکھیے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، صرف وہ بات عرض کر کے حدیث پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں سرکار غریب نواز کے ملفوظات کی طرف، اور بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. میرے قوم کے جوانوں سوچو آج ہم کیسے گناہ کر رہے ہیں. داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکنا آج تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. نمازوں کو ترک کرنا آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. معاذ اللہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری بہنیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے، اس پر کوئی فکر ہی ہمیں نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اللہ معاف کرے گا، اللہ بے شک میرا ایمان ہے جب وہ بخشنے پر آئے، اگر وہ بخشنے پر آئے تو بڑے بڑے پاپیوں کو بخش دے، اور اگر وہ پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے پارساؤں